بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کریم، فرام سیریز آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی ایپیسوڈ ارمیہ علیہ السلام کے بارے میں تاریخ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کون تھے۔ ناظرین کرام، ارمیہ ایک نبی علیہ السلام کا نام ہے۔ یہ ان انبیاء کرام میں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک زمانوں کے درمیان بھیجا۔ علماء کرام نے اس نام کے مختلف تلفظ بیان فرمائے ہیں: ارمیہ، 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 ارمیہ۔ بہرحال کسی لڑکے کا یہ نام رکھنا جائز ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ آپ علیہ السلام جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانے میں تشریف لائے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک متواتر رسول آتے رہے، جن میں سے بعض کے بعد ظاہر ہوتے، اور شریعت ایک ہی تھی، اور ایک ہی اللہ کی تبلیغ کا وہ اعلان کرتے تھے، اور ایک ہی شریعت اور وحدہ لا شریک کا ترانہ گاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ حضرات یوں ہوئے کہ یوشع بن نون، اشماعیل، داؤد، سلیمان، ارمیہ، خسقی، الیاس، یونس، زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ انبیاء کرام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق حکم دیتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور وہ نئی شریعت لے کر تشریف لائے۔ مشہور مصنف حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 4000 پیغمبر گزرے، جن میں سے بڑے پیغمبر یوشع، الیشع، شمائیل، داؤد، سلیمان، شیعہ، ارمیہ، یونس، عزیز، حزقیل، زکریا، یحییٰ، شامون علیہ السلام ہیں، اور یہ تمام آپ کو سیریز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایپیسوڈ وار تحریر اور نظریے کے ساتھ پیش کیے جا چکے ہیں۔ اگر آپ ان کو سننا چاہتے ہیں تو ان کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر کے پچھلی ایپیسوڈ ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین کرام، یہ سب حضرات توریت شریف کے احکام کی تبلیغ فرماتے تھے، اور ان کی ایک ہی شریعت تھی جس کی وہ تبلیغ کرتے تھے۔ روایت زمخشری کی روایت کے مطابق ارمیہ مین یا پر تشدید اور حمزہ پر پیش ہے، جبکہ دیگر کی روایت کے مطابق حمزہ پر پیش اور زیر کے ساتھ اس حال میں ہے کہ یہ آتا ہے، یعنی بلا تشدید ہو کر، اور قاموس میں ہے کہ ارمیہ زیر کے ساتھ ایک نبی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ناظرین کرام، تفسیر مظہری میں سورۃ اسراء میں ہے کہ ہارون بن عمران کی اولاد میں سے ارمیہ بن خلفیہ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ یہی خضر علیہ السلام تھے جن کا نام ارمیہ تھا، اور خضر لقب کیونکہ آپ ایک بار خشک گھاس پر بیٹھے تھے اور اٹھے تو وہ سرسبز ہو کر لہلہانے لگی۔ اللہ نے ارمیہ کو بادشاہ کی ہدایت اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے مامور فرمایا۔ 100 سال بعد دوبارہ اٹھنے والے واقعہ سورۃ البقرہ کی آیت 259 کے تحت ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ گزرنے والے یا تو عزیز علیہ السلام تھے جیسے کہ مشہور ہے، یا ارمیہ بن خلیفہ تھے۔ اسی آیت کے ضمن میں وہب بن منبع کی روایت ہے کہ جنت میں کتا اور گدھا داخل نہیں ہوں گے سوائے اصحاب کہف کے کتے اور ارمیہ بن خلیفہ کے گدھے کے۔ یہ ارمیہ ہیں جنہیں 100 سال تک موت دی گئی اور پھر دوبارہ زندہ کیا گیا۔ ارمیہ بن خلفیہ سورۃ البقرہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، محمد بن اسحاق نے برایت وہب بن منبع قصہ اس طرح لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ کو نشیہ بن آموس شاہ بنی اسرائیل کے پاس اس کی امداد کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ ناشیہ نیک آدمی تھا، حضرت ارمیہ کو اس کے پاس اللہ کے احکام لے جایا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کے گناہ بہت بڑھ گئے تو اللہ نے ارمیہ کے پاس وحی بھیجی کہ آپ آئندہ بنی اسرائیل کو عظیم ترین مصیبت میں ابتلا کروں گا، اور ایک ظالم بادشاہ ان پر مسلط کروں گا، اور اس کی بیشتر تعداد کو تباہ کر دوں گا۔ یہ حکم سن کر ارمیہ نے اللہ سے بہت ہی بے قراری کے ساتھ دعا کی، جس پر اللہ نے وحی بھیجی کہ جب تک تیری اجازت نہ ہوگی میں ان کو تباہ نہیں کروں گا، یا جب تک تو راضی ہوگا تب ہی میں اپنے حکم کو بجا لاؤں گا۔ اس پر ارمیہ علیہ السلام خوش ہو گئے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے، مگر بنی اسرائیل کی نافرمانیاں بڑھتی گئیں، وہی آنا بھی کم ہو گئی۔ بادشاہ نے ہر چند توبہ استغفار کا مشورہ دیا، مگر لوگوں نے نہ مانا۔ آخر بخت نصر شاہ بابر نے ناقابل مقابلہ فوج لے کر بنی اسرائیل طرف مارچ کیا، چڑھائی کی۔ بنی اسرائیل کا بادشاہ ڈر گیا۔ ارمیہ نے فرمایا، مجھے اللہ کے وعدے پر پورا اعتماد ہے۔ اس کے بعد بحکم خدا ایک فرشتہ اسرائیلی فوج کی فیس میں حضرت ارمیہ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا
اے اللہ کے نبی، میں اپنے گھر والوں کے متعلق آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ میں نے ہمیشہ ان سے اچھا سلوک کیا مگر وہ میری ناراضگی بڑھانے والی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ ارمیہ نے فرمایا، تم ان سے بھلائی کرتے رہو، قطع تعلق نہ کرو اور خیر کی بشارت لو۔ فرشتہ چلا گیا۔ کچھ مدت کے بعد وہی فرشتہ اس آدمی کی بیس میں پھر آیا اور پہلے کی طرح سوال کیا اور جواب بھی اس کو پہلے ہی کی طرح ملا۔ کچھ زمانے کے بعد بخت نصر نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ اس وقت ارمیہ بیت المقدس کی دیوار پر بیٹھے ہوئے تھے اور بنی اسرائیل کا بادشاہ آپ سے کہہ رہا تھا، اللہ کا وعدہ کیا ہوا جو آپ سے کیا تھا؟ لیکن ارمیہ کو اللہ کے وعدے پر بھروسہ تھا اور وہ خوش تھے۔ اچانک وہی فرشتہ اس آدمی کی بیس میں پھرا، اپنے گھر والوں کی شکایت کی۔ ارمیہ نے فرمایا، کیا ابھی تک وہ حرکتوں سے باز نہیں آئے؟ فرشتے نے کہا، یا نبی اللہ، اب تک تو جو دکھ مجھے پہنچا تھا میں صبر کرتا رہا، لیکن اب تو وہ اللہ کی ناراضگی کے عظیم ترین کام کرتے ہیں۔ جب یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں تو مجھے ان پر غصہ آتا ہے۔ جس خدا نے آپ کو برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اسی خدا کے واسطے آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے، اللہ ان کو غارت کرے۔ یہ سن کر ارمیہ نے دعا کی، اے زمین و آسمان کے بادشاہ، اگر وہ تیری ناراضگی کے کام کر رہے ہیں تو ان کو تباہ کر دے۔ دعا کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ ایک بجلی گرائی جس سے قربان گاہ میں آگ بھڑک اٹھی اور 7 دروازے زمین میں دھنس گئے۔ ارمیہ نے عرض کیا، اے میرے رب، تیرا وعدہ کیا ہوا؟ ندا آئی، ان پر جو عذاب آیا وہ تیری بد دعا سے آیا ہے۔ اس پر ارمیہ کو معلوم ہوا کہ وہ شخص حقیقت میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا۔ اس کے بعد ارمیہ علیہ السلام جنگل کو نکل گئے۔ بخت نصر نے آ کر بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور ملک شام کو رون ڈالا، اسرائیلیوں کو قتل کیا اور قیدی بنائے۔ یہی وہ پہلی سزا تھی جو اللہ نے بنی اسرائیل کو ان کی بے جا حرکتوں کی وجہ سے دی تھی۔ جب بخت لوٹ کر بابل کو چلا گیا تو ارمیہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر جنگل سے واپس آئے۔ آپ کے ساتھ توشہ دان میں کچھ ارک انگور اور ایک ٹوکری انجیر تھے۔ آ کر بیت المقدس پر ٹھہر گئے، تباہی کو دیکھ کر بولے، انی یحییٰ ھذا بعد الموتیٰ۔ پھر آپ نے رسی سے گدھے کو باندھا اور اللہ سے آپ پر نیند مسلط کر دی، بس اللہ نے اس کو مار ڈالا۔ سعد بن منصور نے حسن بصری کا قول اور ابن ابی حاتم کا قول نقل کیا ہے کہ یہ نیند چاش کے وقت سے شروع ہوئی تھی۔ 100 برس تک وہ مردہ رہا۔ گدھا، ارک انگور اور انجیروں کا ٹوکرا بھی ان کے پاس ہی رہا۔ اللہ نے لوگوں کی نظروں سے اس کو چھپا دیا، کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ 70 سال اسی طرح گزر گئے۔ 70 سال کے بعد اللہ نے ایک فرشتہ نوشک شاہ فارس کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے جا کر کہا، اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ بیت المقدس اور ایلیا کی ازسر نو تعمیر کر تاکہ یہ پہلے سے زیادہ آباد ہو جائیں۔ حسب الحکم نوشک نے آباد کاری شروع کر دی اور ادھر ایک مچھر بخت نصر کے دماغ میں گھس گیا اور اللہ نے مچھر کے ذریعے اس کو ہلاک کر دیا، اور جو اسرائیلی بابل میں اس وقت تک زندہ رہ گئے تھے ان کو رہائی دلا دی۔ وہ سب بیت المقدس اور اس کے مسافات میں واپس آ گئے اور 30 برس میں پہلے سے بہتر آبادی ہو گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کو پھر زندہ کر کے اٹھا دیا۔ یہ وہ غروب آفتاب سے کچھ پہلے کا تھا۔ اللہ نے آپ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا اور اس نے ارمیہ سے پوچھا، آپ کا یہاں توقف کتنا ہوا؟ ارمیہ نے خیال ہوا کہ یہ یوم خواب ہی کا سورج ہے جو قریب غروب ہے، اس لیے کہا، میں ایک دن یہاں ٹھہرا، پھر سورج کی طرف منہ موڑ کر دیکھا تو سورج کو قریب غروب دیکھ کر فرمایا، یا دن سے کچھ کم؟ فرشتے نے کہا، نہیں بلکہ آپ یہاں 100 برس رہے۔ اب اپنے کھانے پینے یا انجیر اور ارک کو دیکھ لو، کوئی چیز بھی نہیں بگڑی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انجیر ابھی درخت سے توڑے گئے ہیں، بھی ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی ابھی نچوڑا ہو اور تازہ خوشبودار ہو۔ اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ حسب الحکم ارمیہ نے گدھے کی طرف دیکھا۔ بقول بعض علماء گدھا ویسا ہی زندہ سالم کھڑا تھا جیسے اس کو باندھ کر سوئے تھے۔ بقول بعض علماء گدھا ویسے ہی زندہ سالم کھڑا تھا جیسے اس کو باندھ کر سوئے تھے۔ 100 سال تک گدھے نے نہ کچھ کھایا پیا، نئی رسی اس کے گلے میں بندھی ہوئی تھی، رسی بھی خراب تک نہیں ہوئی تھی۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ گدھا مر چکا تھا، گھڑیاں بھی گل چکی تھیں۔ پھر ارمیہ کی نظر کے سامنے بحکم خدا ایک ہوا میدان اور پڑائی سی ہڈیوں سمیت لائی، کیوں نہ پرندے اور درندے ان کو جا بجا لے جا چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا دوبارہ گدھے کو۔ اور اس تمام واقعے سے اللہ عز و جل آنے والی نسلوں، امتوں اور ارمیہ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں کہ میں کیسے ہڈیوں سے انسان بنا لوں، انسان سے ہڈیاں بنا لوں، زندہ کو مردہ کر دوں، مردہ کو زندہ کر دوں، 100 سال تک کسی کو سلا دوں یا 100 سال تک کسی کو لیٹا دوں، کسی خزاں کو میں جس دل چاہے لمبا تازہ رکھوں اور جس کو دل چاہے اس کو سڑا لوں۔ یہی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔
لیجیے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں حضرت ارمیہ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پڑھ سن کر بہت ہی اچھا محسوس ہوا ہوگا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کے بارے میں تاریخ میں بس اتنا ہی کچھ لکھا اور سنا ہے جو میں نے تحریر کر دیا، ان کے بارے میں اور کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ امید کرتی ہوں سیریز فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارمیہ علیہ السلام کے بارے میں بیان کی گئی آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں نئی آنے والی ایپیسوڈ تک۔ اللہ حافظ۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔